شہر کے شہر سیلاب لے گیا اور سیلاب اتنی بدترین بدحالی اس سے آئی. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ ملک کے حالات دیکھ لیں, دا کرائسس ایٹ اٹس پیک, جو بھی پولیٹیکل کرائسس ہے. آپ حیران ہوں گے کہ مجھے ایک ریسرچ آرٹیکل میں نے پڑھا, اور ریسرچ آرٹیکل یہ تھا کہ 20 برس پہلے سی ایس ایس کے ایک شخص نے ایگزام پاس کرتا ہے, وہ اس کو اکیڈمی سے پاس ہونے کے بعد نا ریسرچ ورک پر کام کے لیے کہا جاتا ہے. تو وہ جو ریسرچ ورک جس پہ کام کرتا ہے وہ واٹر کرائسس ان پاکستان پر کام شروع کرتا ہے. جب وہ واٹر کرائسس ان پاکستان پر کام شروع کرتا ہے, جب وہ ریسرچ کرتا ہے تو اس کو حیرانی ہوتی ہے کہ 15 ارب ڈالر کا جو سالانہ پانی ہے وہ سمندر میں چلا جاتا ہے. اور یہ میں آپ سے آج سے 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر 15 ارب ڈالر سے زیادہ قیمت کا پانی ہر سال سمندر میں چلا گیا, اور ارسا کے چیئرمین کے ساتھ جب انہوں نے یہ بات اٹھائی کہ بھائی اس چیز کو کیوں نہیں دیکھا جا رہا, تو انہوں نے کہا کہ ہر سال سیلاب میں بہت سارے ٹھیکیدار, سیاستدان, رسا گیر 500 ارب بناتے ہیں. یہ 500 ارب کی اکانومی ہے اور یہ سیلاب آتے رہیں گے. یعنی کہ 500 ارب روپے کی اکانومی کی خاطر سالانہ اس واٹر کرائسس اینڈ مینجمنٹ کو سنبھالا نہیں گیا. پچھلے 20 سال کی بات کر رہا ہوں. اب خیر اس بات کو 20 سال بیت گئے جب اس نے ریسرچ کی, تو وہ بعد میں سی ایس ایس آفیسر بڑے سے بڑے عہدوں پہ جاتے گئے تو وہ سیٹل ہو گئے اپنی لائف میں. تو کہتے ہیں جب میں اسلام آباد میں دیکھ رہا تھا یہ سارا کرائسس, اور شہباز گل کا کرائسس بھی اور پولیٹیکل کرائسس بھی, تو اسلام آباد میں بارشیں ہوئیں تو میں فیملی کے ساتھ نکل گیا. میں نے پھر جب سوشل میڈیا پر دیکھا اور چیزیں دیکھیں تو اس دوران مجھے پتہ لگا کہ فاضل پور, راجن پور, تونسا, پنو عاقل, خیر پور, ساگڑ, بدین, ٹھٹا, سجاول, دادا, جام شور, گمبٹ, حیدرآباد, کوہلو, ڈیرہ بگٹی, بارخان, موسا کھیل اور قلعہ عبداللہ نامی بستیاں بالکل ڈوب گئیں. اور ان 20 سالوں میں جو ٹھیکیدار 500 ارب کی اکانومی پہ, سیلابی اکانومی پہ 1 ٹریلین سے جو کہ زیادہ رقم بنتی ہے, وہ سب بااثر افراد دبئی, ہانگ کانگ اور لندن میں موج کر رہے ہوں گے. اس واٹر جب انگریز گیا تھا, جب گورا گیا تھا, تو وہ ہمیں بہترین کینال سسٹم دے کر گیا تھا. پاکستان کا فرض بنتا تھا آنے والی حکومتوں کا کہ یہ پانی جس سے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی تھی, اس پانی پر بند باندھ کر, ڈیم باندھ کر اسی پانی سے بجلی بنائی جاتی اور لوگوں کو کرائسس سے بچایا جاتا. لیکن ہم نے وہ پانی جو ہمارے لیے رحمت کا باعث ہو سکتا. آپ کا کیا خیال ہے چین میں اس طرح کی بارشیں نہیں ہوتی؟ آپ کا کیا خیال ہے ہانگ کانگ, ملیشیا میں, امریکہ میں, یورپ میں اس قسم کی بارشیں نہیں ہوتی؟ چین نے اتنا بڑا ڈیم باندھا ہے, اتنا بڑا ڈیم باندھا اپنے ایک بڑے دریا پہ کہ اس سے ارتھ کی موومنٹ سلو ہو گئی, اور اس پہ پوری دنیا میں اتنی بڑی کنٹروورسی پیدا ہوتی رہی, لیکن انہوں نے اپنے ملک پہ کمپرومائز نہیں کیا, پوری دنیا سے ٹکر لے لی. جبکہ ہم لوگ آئی ایم ایف کے قرضوں میں جکڑے اسی پانی کو جو رحمت بن سکتا ہے زحمت بنائی جا رہے ہیں. میں نے جس جگہ سے ٹریننگ کی, گمبٹ سے ٹرانسپلانٹ ہیپاٹالوجی کی, وہ اتنا بڑا بلینز آف انڈسٹری کا ہاسپٹل ہے, فنڈڈ بائی سندھ گورنمنٹ. یہ اس کی تصاویر بھی آپ دیکھیں, وہ بھی مکمل طور پر سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے, اور بستیوں کی بستیاں جو ہیں وہ مٹ گئی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ اب آپ تصویر دیکھیں کہ کوک اسٹوڈیو میں ایک سنگر جنہوں نے پرفارم کیا وہ تک ڈوب گئے, ان کا گھر تک ڈوب گیا. اب بارش آتی ہے تو پانی آئے گا, جب زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا. اس پانی کو باندھنے کے لیے اب تک سرکار نے ان سب کی حکومتیں رہ چکی ہیں. یہ جتنے آپ کو اقتدار کے لیے, چاہے پی ڈی ایم میں ہو چاہے پی ٹی آئی ہو, جتنے ہڈی مجھے نہیں پتا کس کے ہاتھ میں ہے, لیکن جتنے بھی جانوروں کی طرح لڑ رہے ہیں اقتدار کے پیچھے, ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے حکومت میں اپنی باری نہ لگائی ہو, انکلوڈنگ آمرانہ جمہوریت اینڈ انکلوڈنگ آمریت. اب تک اس پانی کا بندوبست کیوں نہیں کیا گیا؟ اب تک اس اکانومی کو کیوں سٹیبلائز نہیں کیا گیا؟ یہ سوالیہ نشان ہے. اب آپ حیران رہیں کہ اگلے سال بارش آئے گی تو بہت سارے خواب اسلام آباد, لاہور, کوئٹہ سے دور, ایون کوئٹہ بلوچستان کے دور, یہ مکین جتنے بھی ہیں یہ بہہ جائیں گے, ان بچیوں کے بستے بہہ جائیں گے, ان کے گھر بہہ جائیں گے. جیسے آپ لوگ کوئی پلازے بناتے ہیں, کوئی انڈسٹری بناتے ہیں, کوئی چیز بناتے ہیں, تو آپ لوگوں کی جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی گھر, آپ کے بار, آپ کی بزنس, آپ کی سارے فائنانسز. بٹ اگر سیلاب اتنا برا آئے گا اور یہ جانور جو آپ کو بہتے نظر آ رہے ہیں سیلاب کے پانی میں,
یہ ساری ان کی اکانومی تباہ ہو گئی. ان کو اسٹیبلائز ہونے میں ٹائم لگے گا. ہم نے 2006 کے زلزلے سے سبق نہیں سیکھا. ہم نے 2010 جب پورا راجن پور پورا پاکستان ڈوب گیا تھا ہم نے سبق نہیں سیکھا. اب 2010 میں بدترین سیلاب آیا ہوا ہے, ہم سبق نہیں سیکھ رہے. جو 20 سال پہلے 500 ارب روپے کی اکانومی تھی آج وہ ٹریلینز میں کہاں پہنچ گئی. اور ہم سالانہ جو 15 ارب ڈالر کا قیمتی پانی سمندر میں بھیج رہے تھے, آج وہ کتنے ارب ڈالر کا ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کب پاکستان میں اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ یہی بارشوں کا پانی روک کے بجلی بنائی جائے, کئی لاکھ لوگوں کو روزگار ملے, اکانومی سٹیبل ہو, چیزیں سٹیبل ہوں, اس کو دیکھا جائے گا؟ یا ہم لوگ بد سے بدترین جو ہے سیلاب میں اپنے بچوں کے خواب جو ہے وہ بہاتے رہیں گے؟ ایک اور چیز بڑی, پاکستان میں آبادی کے کنٹرول پر کام نہیں کیا جاتا. جب آبادی بڑھتی ہے, بہت زیادہ آبادی بڑھ جاتی ہے, تو بہت سارے لوگ غربت کی وجہ سے ان سیلاب کے رستوں میں بستیاں در بستیاں گاؤں در گاؤں بناتے جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈیم بنائے جائیں, اس پانی کے رستے کو روکا جائے, وہاں سے بجلی پیدا ہو, وہاں پھر جو بچ جانے والے علاقے ہیں وہاں زبردست انڈسٹریز لگیں, رہائشی کالونیاں لگیں اور چیزیں سٹیبل ہوں. ہوتا اس کے الٹا ہے. کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ آبادی بڑھتی جاتی ہے, لوگوں کی معاشی حالات گرتے جاتے ہیں, لوگ انہیں سیلابی رستوں میں بستے جاتے ہیں. کوئی ڈیم بنانے کا, پاکستان میں 1960 کے بعد کون سا بڑا ڈیم بنا ہے اس کا نام لیتے ہیں, تو ہم یہ تباہی کے دانے پر رہتے ہیں اور الٹیمیٹلی سب ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جو وہ سی ایس ایس آفیسر آج اسلام آباد کی بارش دیکھ کے سوچ رہا ہے کہ اس ملک میں سب اپنی باریاں لگا چکے ہیں, سب اپنی باریاں لگا چکے ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز, آمریت اور سب. تو پاکستان کا کون سوچ رہا ہے, پاکستانیت کا کون سوچ رہا ہے؟ رات وہ عمران خان کو اریسٹ کرنے کے لیے سارا ڈرامہ ہوتا رہا, جو کچھ ہوتا رہا اس ملک میں سارے, اور تماشا بنے ہوئے پچھلے 6 مہینے سال سے, اور اس سے پہلے بھی تماشا بنتے رہے ہیں. یہ مطلب جیسے کبڈی کا اکھاڑا ہوتا ہے نا, اس کو ڈنگی دے کے گراتا ہے, اور وہ اس کو ڈنگی یہی ہوتا رہا ہے. لیکن پاکستان اور پاکستانیت کا کوئی نہیں سوچتا. اتنے اربوں ڈالر کا پانی جو ہے سالانہ طور پر سمندر میں جاتا ہے, کتنے لوگوں کی جانیں لے کر جاتا ہے, کتنی اکانومی تباہ کرتا ہے. یہ جو لوگ مر گئے ہیں, جن کے جانور بہہ گئے ہیں, گھر بہہ گئے ہیں, کتابیں بہہ گئی ہیں, اسکول بہہ گئے ہیں, اسپتال بہہ گئے ہیں, یہ کتنا عرصہ لیں گے اور اسٹیبل ہونے میں؟ کیا 1960 کے بعد اب تک ڈیم نہیں بن جانے چاہیے تھے؟ اسی پانی کو اکانومی میں شامل کر کے کیا اس ملک کو ہانگ کانگ, ملیشیا, تائیوان نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ چین کے کسی چھوٹے صوبے سے ہی ہم سبق سیکھ لیتے. ہم اپنی بربادی کیوں لکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر عفان کے اثر سائن